ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہاں اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جن ہستیوں نے اس ہادی و مرشد کی رفاقت کو پسند کیا، رب تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک نمونہ بنایا اور ان کے ایمان کو تمام مومنوں کے لیے میزان اور مقیاس قرار دیا۔ اللہ ذوالجلال چونکہ کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، فعال لما یرید ہے، اسی کا ہی تصرف ہے۔ وہ جس چیز کو چاہیں عظمت سے نواز دیں، وہ چاہیں تو کسی جگہ کو عظمت سے نواز دیں۔ پوری کائنات میں اگر کوئی 55 سال 6 ماہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں بیت اللہ میں ایک نماز اگر کوئی باجماعت پڑھتا ہے تو اسے 55 سال 6 ماہ کی نمازوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا۔ وہ چاہے تو کسی وقت کو عظمت سے نواز دے، راتیں تو سارے سال میں آتی ہیں، لیکن جس کی قسمت میں لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ہو جائے، وہ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں سے افضل عبادت قرار دی جاتی ہے۔
اللہ ذل جلال چاہیں تو کسی شخصیت کو عظمت سے نواز دے، جیسا کہ انبیاء کو نوازا، اور صحابہ کرام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان ہستیوں میں سے کوئی ایک مٹھی بھر کے جو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، احد پہاڑ جتنا سونا بھی تم خرچ کر لو تو وہ مٹھی جتنے جو کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ چاہے تو کسی کلمے کو، کسی بات کو عظمت سے نواز دے، قیامت کو ایسا ترازو اللہ لگائیں گے اعمال کا وزن کرنے کے لیے کہ لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پھر بھی اس دن ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو۔ لیکن خوشی کے ساتھ اگر انسان کہہ دے الحمدللہ تملأ المیزان، تو اللہ کو یہ کلمہ اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ اس لیے اللہ ذو جلال نے، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھائیں، اللہ نے دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فجر کا وقت اتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے کہ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے تو ساری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار۔ دن رات فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ جلال لگاتے ہیں۔ یجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، صبح کی نماز اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ ذو جلال ان سے سوال کرتے ہیں، اچھا جب تم گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جب گئے تھے تب بھی نماز میں تھے، جب آئے تو تب بھی نماز میں تھے۔ اچھا فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها۔ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ سب کچھ بیچ دیا جائے تو ان 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی جو فجر کی نماز سے پہلے ایک مسلمان کو نصیب ہوتی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اثقل الصلوات علی المنافق صلاة الفجر و صلاة العشاء۔ منافق پہ یہ دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ تو جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو گویا منافقت سے بچا لیتا ہے۔ اور بزار کی روایت کے الفاظ ہیں، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، یہ منافقت کی نشانی ہے کہ جن کے سر فجر اور عشاء کی نماز پہ بھاری اور بوجھل ہو جاتے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے وہ اپنے آپ کو منافقت سے بچا لیتا۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ توفیق دی جاتی ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ کیسے اٹھا؟ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتا ہے نیند کو دور کرنے کے لیے، الحمدللہ الذي احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری۔ وہ 3 گروں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اٹھ کے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اصبح نشیط النفس۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرماتے ہیں سارا دن حشاش بشاش رہتا ہے، طیب النفس، خوش و خرم زندگی کا یہ دن گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر فجر کے لیے نہیں اٹھتا، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں یورین پاس کرتا ہے، اصبح خبیث النفس کسلان، اس سارا دن خبیث النفس، اجڑے ہوئے چہرے والا، بے رونقی، کسلان، کسی کام کے لائق نہیں رہتا۔ جو شخص اپنی زندگی کو رونق بخشنا چاہتا ہے وہ فجر کی نماز کو باجماعت پڑھے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ ذوالجلال نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته في عهده۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا، اس لیے اللہ کی ضمانت کو خود نہ توڑا کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے حتی یمسی، جب تک مغرب نہیں ہو جاتی وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں رہتا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ترغیب کی روایت ہے، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔
کہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے مکمل حج عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیتے۔ والفجر، اللہ ذوالجلال نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، اور فجر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، برید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اندھیرے میں چل کے جو فجر کی نماز کے لیے آتا ہے اسے خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن تمہارے لیے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم اٹھائی ہے فجر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ جو فجر اور عصر کی نماز اہتمام کے ساتھ باجماعت پڑھتا ہے یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے فجر کی قسم اٹھائی ہے؟ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر۔ قیامت کا دن ہوگا جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو تمہیں تمہارے رب کا دیدار بھی ہوگا۔ لا تضامون فی رؤیتہ، جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا، جنت میں تمہیں تمہارے رب کا دیدار ہوگا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ دیدار الہی کی تمنا اور تڑپ ہے تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام کر لینا، اللہ تمہیں اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ والفجر، اللہ ذوالجلال نے فجر کی قسم اٹھائی۔ آپ نے یہ 10 احادیث سنی ہیں، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بینگ مسلم جس طرح مجھے قربانی کا بڑا شوق ہے، مجھے اس سے زیادہ شوق یہ رہنا چاہیے کہ میری زندگی کے آخری سانس اور آخری رمق تک میری فجر اور عصر کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، یہ 10 راتیں جس کی اللہ ذوالجلال نے قسم اٹھائی ہے یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی رات ہے۔ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح ترغیب کی روایت ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے جتنے مہینے جتنے دن ہیں سب سے افضل ترین دن ہے تو یہ وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جو آج کل جاری ہیں۔ اللہ ان کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے
جس طرح ہم رمضان المبارک کو کتنا عظیم مہینہ سمجھتے ہیں، کس قدر توجہ کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، لیکن دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہے۔ آپ رمضان میں جو نیکی کا کام کرتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور اگر 2 رکعتیں آپ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پڑھیں گے تو یہ ان 2 رکعتوں سے افضل ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال نے 10 دنوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ ان کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے خصوصاً ذکر کا حکم دیا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فی ایام معلومات۔ ان ایام معلومات سے مراد یہ 10 دن ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، مجاہد ابن جبر، سعید بن جبیر، سیدنا حسن بصری، قتادہ اور دیگر علماء امت نے اس سے مراد یہی 10 دن لیے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ 3 حدیثوں میں 3 سبب اس کے بیان ہوئے ہیں۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ ازکى عند اللہ افضل عند اللہ۔ پورے سال میں آپ جو اعمال کرتے ہیں، سب سے افضل ترین عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا۔ پورے سال آپ اعمال کرتے ہیں، سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ پورے سال میں آپ اعمال صالحہ کرتے ہیں، سب سے پاکیزہ عمل جو ہے وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی ایک چھٹی وجہ یہ ہے، اللہ نے انہی 10 دنوں میں دین اسلام کو مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ انہی 10 دنوں میں ہی عرفے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی ایک 7ویں وجہ بھی ہے، اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہم کلامی کا شرف لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے کا وقت دیا گیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ کلام کی لذت اور مٹھاس کس قدر وہ ہوگی کہ اللہ نے 10 دن کا اور اضافہ کیا۔ وہ 10 دن کون سے تھے؟ وہ یہی 10 دن تھے ذوالحجہ کے، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق کی روایت۔ اللہ ذوالجلال نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کی ایک 8ویں وجہ بھی ہے، انہی 10 دنوں میں عرفے کے دن اللہ ذوالجلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں کو بکھیر دیا تھا میدان عرفات میں، اور اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلی، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے رب۔ اللہ ذوالجلال نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ کہ 9ویں وجہ بھی ہے، انہی 10 دنوں میں ایک دن عرفے کا دن ہے۔ سارے سال میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے جتنے اللہ ذوالجلال عرفے کے دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن انسان روزہ رکھ لیتا ہے 9 ذوالحجہ کا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔
اس کی ایک 10ویں وجہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، سب سے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن قربانی کا دن بھی ہے، جس دن تم ایک جان اللہ ذوالجلال کے لیے قربان کرتے ہو۔ جس فجر کی قسم اٹھائی ہے اور 10 دنوں کی، زندگی میں کبھی فجر فوت نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی میں جب بھی یہ دن آ جائیں، ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی سستی اور تغافل نہیں برتنا چاہیے۔ ہمیں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے جس کو آج ہم سستی کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر شخص یہی دیکھتا ہے کہ جنوری اور فروری کی پہلی تاریخ آ گئی ہے۔ بینگ اے مسلم، جس کی خواہش ہے کہ اللہ حضور جلال کی رحمتوں کی برکھا برسے، اسے ہر مہینے چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاحسان، اور دوسری روایت والتوفیق لما تحب وترضى، اور تیسری روایت غیر ضالین ولا مضلین، دیانت داری سے بتائیے اگر یہی دعائیں تینوں قبول ہو جائیں کہ میرے مالک یہ چاند کو تو نے طلوع کیا ہے، اس پورے مہینے میں امن عطا کرنا، برکت عطا کرنا، سلامتی عطا کرنا، اسلام کی بلندی عطا کرنا، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا کرنا جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند آ جائے۔ پورا مہینہ نہ میں کسی کو گمراہ کروں، نہ مجھے کوئی گمراہ کرنے کی طاقت رکھے۔ اگر یہ 7 دعائیں قبول ہو جائیں تو کیا کوئی زندگی کی خواہش باقی رہے گی؟ جب یہ چاند نظر آئے تو آپ نے مسئلہ تو سن رکھا ہوگا، پھر کثرت سے اللہ ذوالجلال کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی کبریائی بیان کرتے ہیں، توحید کو بیان کرتے ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ۔ آپ چلتے پھرتے جب آپ کو موقع ملے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ عادت بنانی چاہیے۔ ایک وہ تکبیریں ہیں جو آپ نے 9 ذی الحجہ کو شروع کرنی ہیں، یہ مطلق تکبیریں ہیں کہ آپ کو چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے، گھر میں بیٹھے اللہ ذوالجلال کی توحید، کبریائی اور حمد و ثنا کو بیان کیا جائے۔ اپنے ناخن اور بالوں کو مت کٹوائیے جو قربانی کرنا چاہتا۔ ان 10 دنوں میں ایک تیسرا کام بھی کرنے والا ہے۔ جس طرح قرآن کھلا ہی رہتا ہے رمضان میں، یہ 10 دن رمضان سے بھی افضل ہیں۔ اب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ سعد بن منذر کی روایت آج بھی آپ اگر شروع کریں، اقرأوا فی 3 ان استطعت، صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن میں قرآن ختم کر لو اے سعد، اگر تمہارے اندر طاقت ہے آج بھی شروع کیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس آج بھی 3 دن باقی ہے، اس قرآن کو مکمل کیا جا سکتا۔ ایک چوتھا کام بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جو 12 رکعتیں پڑھ لے اس کو جنت میں گھر ملتا ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، انسان کو ان دنوں میں پابندی تو کرنی چاہیے۔ 360 جوڑ انسان کے جسم میں ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، علی کل سلام من احدکم صدقہ۔ بڑے سے بڑا امیر باتیں تو بڑی کرتا ہوگا لیکن 360 جوڑوں کا صدقہ کون دیتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے چاش کے موقع پہ، اللہ اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیتا۔ کبھی تو ہمیں چاش کی پابندی، اشراق کا موقع ہے نا ایام میں تو ہونا چاہیے۔ کبھی تو 37 پہ عمل ہو
کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے کو جہنم پر حرام قرار دے دیتے۔ ان دنوں میں تو یہ کام کرنا ہی چاہیے کہ من حافظ علی 4 رکعات قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت ملتی ہے، اگر حفاظت کرے تو جنت میں گھر بھی ملتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی تو یہ خواہش پوری ہو کہ عشاء کی نماز کے بعد جو 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے، سلام نہیں پھیرتا، فرضوں کے بعد، تو گویا اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ان دنوں میں یہ تو خواہش پوری کرنی چاہیے نا۔ کبھی کام پہ بیٹھے ہو، کوئی شخص نہیں ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ نوافل ان ایام میں کثرت سے پڑھیں۔ ایک 5واں کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا ہے، آپ صدقہ کیجئے۔ صدقے سے مراد صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، آپ کسی کو مسکرا کے دکھائیں گے، صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہیں گے، صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہیں، صدقہ ہے۔ استغفر اللہ کہیں، صدقہ ہے۔ سلام کسی کو کہیں، صدقہ ہے۔ تعدیل بین اثنین صدقہ، 2 لوگوں کی صلح کروا دے، صدقہ ہے۔ کوئی دھوپ میں کھڑا ہے، اس کو سواری پہ بٹھا لے، صدقہ ہے۔ کوئی کمزور بوڑھا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی سواری پہ رکھ دے، صدقہ ہے۔ کسی کو قرض حسنہ دے دیں، یہ صدقہ ہے۔ کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دیں، جس کو کبھی آپ نے کال نہیں کی، رشتہ دار ہے، اس کو ان دنوں میں تو آپ حال چال پوچھ لیں، صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکلیف میں کرا رہا ہے، دوڑ کے اس کی طرف جانا، یہ صدقہ ہے۔ کچھ 36 قسم کے صدقے ہیں۔ دمدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، پیسہ نہیں ہے۔ کہا تو کیسے صدقہ کرو گے؟ کہا انی اتصدق بعرضی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے بعد مجھے کوئی گالی دے میں غصہ نہیں کروں۔ الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، آگ پانی سے جس طرح ختم ہو جاتی ہے، صدقے سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ الصدقة تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے بچنا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ ان الصدقة لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر کی گرمی، شدت اور حدت، اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ قیامت کی ہولناکیوں میں عرش کا سایہ چاہیے تو صدقہ کرو۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، قبر سے نکل کے عرش تک جاتے وقت بھی یہ صدقہ صاحبان بن جائے گا۔ پہاڑ جتنی نیکیاں جنت میں لینا چاہتے ہو تو صرف کھجور جتنا صدقہ جو ہے قیامت کو پہاڑ بن کے آ جائے گا۔ ان دنوں میں آپ خیر خواہی کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اعتکاف کروں، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں اور 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے اچھا عمل یہ لگتا ہے کہ میں کسی مسلمان کے جائز کام کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ کسی کی خیر خواہی کرنا، خیر خواہی کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اشبعت جوعت، کوئی بھوکا ہے کھانا کھلا دو۔ سترت عورت، کسی کی ذاتی غلطی ہے تو اس پہ پردہ ڈال دو۔ قضیت له حاجہ، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔
خیر خواہی کا یہ مبارک موقع ابھی بھی 3 دن باقی ہے. ایما مسلم کسا مسلم ثوبا، جو شخص کسی کو لباس پہناتا ہے اس کے پاس لباس نہیں ہے. کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ جنت کی خلعت فاخرہ اس کے بدلے میں اسے پہنائیں گے. ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو. اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ جنت کے خوشے اور جنت کے پھلوں سے اس کی مہمان نوازی کرے. ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ، کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دو، اللہ قیامت کے دن سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، رحیق المختوم سے خالص جو ہے قیامت کے دن جنت میں شرابا طہورا پلائے. خیر خواہی ہے. صحیح بخاری کی روایت یہ بھی صحیح ہے کہ آپ 10 قربانیاں کرتے ہیں. کبھی اس حدیث پہ بھی عمل ہو، 40 خصلہ، 40 ایسی خصلتیں ہیں. لا يعمل بخصلة منهن الا ادخله الله الجنہ، ان 40 خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی خصلت اختیار کر لے اللہ اسے جنت لے جائے گا. وہ کیا ہے؟ منیحۃ العنز، ایک جانور کسی کو دے دو جس نے ساری زندگی قربانی نہیں کی، ایک قربانی اس کو بھی دے دو کہ وہ بھی قربانی کر لے. یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحایا بین اصحابی، اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کے درمیان قربانیاں تقسیم کی تھی. اگر آپ 10 قربانیاں کرتے ہیں 9 کر لیں گے کچھ ہوگا نہیں، لیکن آپ کسی کے دل میں خوشی پیدا کر سکتے ہیں، آپ جنت کا پرمٹ لے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں یہ معمولی نہیں ہے. ان 10 دنوں میں کام کرنے والا ایک کام یہ بھی ہے، دعائیں کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ دعائیں اس وقت ہونی چاہیے جب کوئی مصیبت آئے، نہیں. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشی کی حالت میں اللہ ذوالجلال کو بھلاؤ گے نہیں، جب کوئی مصیبت آئے گی میرا مالک تمہیں گرائے گا نہیں، گرنے نہیں دے گا. دعائیں کرو اپنے لیے، وقت نکالو. یہ آج جمعے کا دن ہے اور ذوالحجہ کے اندر ہے، پہلے 10 دنوں میں ہے. یہ سال کے 52 جمعوں میں سب سے افضل ترین جمعہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک جو بھی جمعے کے دن دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا. اپنے لیے دعائیں کرو، اپنے والدین اور اولادوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تعلق والوں کے لیے جن کے لیے اللہ سے محبت ہے، ان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، مظلوم و مقہور ان مسلمانوں کے لیے، ان سب کے لیے دعائیں کرو. صرف ایک بات، دعا انسان جب کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے ان البلاء ينزل، بلا آسمان سے نازل ہوتی، بندہ دعا کرتا ہے فَيَعْتَلِجَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ دعا جب جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، دعا اور بلا گتھم گتھا ہوتی ہے، قیامت تک اس بلا کو دعا نیچے آنے ہی نہیں دیتی. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. دعائیں کیا کرو. اور 10واں کام ان 10 دنوں میں قربانی کرنا. لبرل معافیا ان کے پیچھے مت لگیے. کوئی کہے گا کہ چھوڑو حج اور قربانی کو، یہ کام کرو، یہ حج اور قربانی کے دشمن ہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ 15 پرو آئی فون مت خریدو، قربانی کرو، غریبوں کی مدد کرو. کوئی نہیں کہے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ V8 بیچ کے آپ کرولا لے لو اور غریبوں کی مدد کرو. حملہ کریں گے تو قربانی پہ، حج پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ دشمن ہے اسلام کے.
ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ قربانی ہے ہر سال، استطاعت ہے قربانی کرو۔ اگر 10-10 لاکھ قرض لے کے شادیاں بھگتائی جا سکتی ہیں تو قربانی بھی قرض لے کے ہو سکتی ہے۔ من كانت له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ قربانی وہ کیجیے گا جو آپ کی ملکیت ہے، دھونس سے، دھوکے سے، چوری ڈکیتی سے کی گئی قربانی لوگوں کو بتائیے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ ان جانوروں کی قربانی کیجیے، بہیمۃ الانعام۔ امام نووی فرماتے الاجماع انه لا يجزي في الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم۔ اونٹ کی قربانی مذکر مؤنث، گائے کی قربانی مذکر مؤنث، بھیڑ بکری مذکر مؤنث، اس کی عمر کا بھی خیال کیجئے گا۔ اور آپ یہ مسائل بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ لا تذبح الا مسنہ، اگر بکری مذکر مؤنث ہے تو جب تک اس کے دانت دو نہیں ٹوٹتے وہ گوشت تو کھائیں گے لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ بھیڑ اگر مذکر مؤنث ہے تو جزا 1 سال کا ہو جائے آپ قربان کر سکتے ہیں۔ گائے 2 سال کی ہو جائے تو آپ مذکر مؤنث قربان کر سکتے ہیں۔ 5 سال کا اونٹ ہو جائے تو آپ اسے قربان کر سکتے ہیں مذکر یا مؤنث۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا ایسا کانا جانور البین عورھا، جس کا کانا پن ظاہر ہے یا نبینا ہے، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا دیوانہ جانور جس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا بیمار لاغر جانور، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ خود بھی قربان کریں، کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم عفرا اسکا عند اللہ احب الی اللہ من دم سوداوین۔ 2 کالے جانور اگر آپ کرو گے تو ایک بالکل سفید جانور جو ہے وہ 2 سے بھی پاکیزہ اور پیارا ہے اللہ کے ہاں۔ افرا مٹیالے کلر کو بھی کہتے ہیں، پورا جانور سفید ہو یا 2-4 دھاریاں سرخ ہو یا سیاہ ہو یا مٹیالہ کلر ہے، اس کو زیادہ پریورٹی پہ رکھا کرو۔ کرتا ایک جانور ہے انسان، اسے اجر 2 جانوروں کے برابر عطا ہوگا۔ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت 4 چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفارہ وان توار عن البہائم، جوش جذبہ اپنی جگہ، لیکن پہلے چھری کو تیز کر لیا کرو۔ جانوروں کے سامنے چھری نہ تیز کیا کرو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو۔ موت کی طرف لے جا رہے ہو، کان اور ٹانگ سے کھینچ کے مت لے جاؤ، اس کو آرام سے لے کے جاؤ۔ ذبح کر لو تو گوشت کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، اور فقیر اور مسکینوں کو بھی دو۔ اور یہ کھال یہ حق ہے مسکینوں کا۔ بینرز تو سارے شہر میں لگے ہوں گے، ہسپتال بھی چلتے رہیں گے، مدارس بھی چلتے رہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں مسکینوں کو یہ کھال دیجیے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر مسکین ختم ہو جائیں تو آپ کسی بھی خیر کے کام میں دے سکتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے یہ مسکینوں کا حق ہے، ان کو دیجیے۔ اور جو کھال کو بیچ کے خود کھا لیتا ہے فلا اضحیۃ لہ، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ وما علی الا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ بہت سے لوگ مچلتے نظر آتے ہیں کہ میں حج پہ نہیں جا سکا۔ اللہ عز و جلال ہر ایک کی یہ تمنا اور خواہش پوری فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، جو نہیں جا سکے وہ بھی حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من مشى الى جماعہ الى صلاة مکتوبہ فہی کاجر حجہ۔ اس نیت سے پیدل اپنے گھر سے مسجد کی طرف فرض نماز پڑھنے آؤ، اللہ حج کا ثواب دے دیں گے۔
ایک دوسرا طریقہ ہے جو شخص گھر سے باوضو ہو کے آئے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ، نماز پڑھنے آتا ہے اللہ اسے ثواب حج کا ہی دے گا۔ ایک تیسرا سبب ہے کہ آپ نیت کر کے آؤ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، اجر اتنا ہی ملے گا جتنا حاجی حج کر کے آتا ہے تامن حجتو، جس کا حج اللہ نے مکمل کیا۔ ایک چوتھا طریقہ ہے بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام، لوگوں کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلا دو لیکن نرمی سے بات کرو، روب نہ جماؤ، احسان نہ جتلاؤ، اللہ نیکی تمہیں حج کی عطا کر دیں۔ ایک پانچواں طریقہ ہے جس طریقے سے آپ حج کا اجر لے سکتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول امیر لوگ تو لے گئے، وہ تو اجر لے گئے، پوچھا کیسے؟ کہا حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں ہم کیا کریں؟ کہا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، حج عمرہ جہاد صدقے کے برابر تمہیں بھی اجر مل جائے گا۔ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں امیر، صحابہ جانے لگے، پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے بتایا، وہ بھی بیٹھ گئے۔ کہا اللہ کے رسول پہلے بھی وہ افضلیت لے گئے، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالی پابندی سے بیٹھ کے یہ اذکار کیا کر۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیت کر لیتا ہے، جابر بن عتیق کی روایت ہے، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اللہ نیت کے مطابق بھی اجر عطا کر دیتے ہیں۔ ایک طریقہ دعا کے ساتھ ساتواں پیش کیے دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی، اللہ آپ سب کو رمضان المبارک میں عمرہ نصیب فرمائے۔ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ ذو الجلال اسے حج کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ کثرت سے ذکر کیجئے، یہ بہت مبارک ایام ہیں، صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں تو اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ 100 غلام آزاد کرنے کا اجر مل جائے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیں گے تو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا اجر و ثواب مل جائے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیں گے، 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا اجر مل جائے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت کے چوتھے لفظ یہ ہیں، جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو یہ زمین و آسمان، جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے، جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لے، اور ان ایام میں تو کثرت سے پڑھے، 5 انعام ملیں گے، گناہ بھی معاف، ظالم کے ظلم سے بھی اللہ بچائیں گے، اللہ کے رسول کی سفارش بھی ملے گی۔ اور حدیث کہتی ہے انا الزعیم لآخذنہ بیدہ، لوگوں میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں، اور 5واں انعام اللہ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا کے خزانوں کے لیے تو بڑی تڑپ اور پلاننگز ہیں، جنت کے خزانے چاہیے تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے۔ دنیا کی سختی میں آگے، پریشانی ہے، غم ہے، بیماری ہے، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، یہ کثرت سے پڑھیے، اللہ ہر سختی کو خوشی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے الہ العالمین یہ روشن چہرے جتنے تشریف فرما ہیں سب کو اپنے مقربین کی صف میں شامل فرما،
मौलाए करीम इनको अपने महबूब लोगों की सफ में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह इनकी औलादों को इनके लिए सदका जारिया बना, आंखों की ठंडक बना। इन अय्याम में दुआएं करनी चाहिए, आप भी दुआ करें मौलाए करीम सबको ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद आ जाए। साहिब औलाद हैं तो नेक बना दे, बे औलाद हैं तो इनकी झोलियों को बारौनक बना दे, मकरूज हैं तो गैबी खजानों से मदद फरमा। इलाल आलमीन अगर कमजोर हैं तो कुव्वत अता फरमा, बेरोजगार हैं तो तवंगुर बना दे। इलाल आलमीन माल वाले हैं तो माल में बरकत अता फरमा दे। शरीरों की शरारत और हासिदों के हसद से बचा। किस तरह ये तेरे घर में जमा है ए अल्लाह, इन सबको इनके वालिदैन और औलादों के साथ जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा। अपने महबूब की रिफाकत और दीदार नसीब फरमा, और क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में भी अपने दीदार का मुस्तहिक बना। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर।